بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو راوی کا سلام۔ جناب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ساری سی باتیں خیریت سے ہوں تو آپ کے ساتھ ہوں نا۔ اور جناب آج کی ویڈیو بھی بالکل اسی طرح ڈرائیونگ ٹیسٹ جو 120 سیکنڈز کا ہے، یعنی کہ 2 منٹس میں آپ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے اور آپ نے سوال جواب کر کے اپنا لائسنس لے لینا ہوتا ہے۔ تو جناب وہ جو سوال جواب وہاں پوچھ رہے ہیں وہی میں آج کل آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ اور یہ سوال جواب جو ہیں یہ ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں، جو آن لائن ٹیسٹ یعنی کہ ای سائن ٹیسٹ جو ہے، تو یہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کا جو معمہ ہے نا یہ ہم حل کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی۔ تو یہ بڑا ہی مزے کا انٹرسٹنگ بھی لگ رہا ہے مجھے، ویسے مزہ آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں انجوائے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ یہ اتنے مزے مزے کے کوسچنز ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے بھی ابھی پتہ چل رہی ہیں، تو مل ملا کے ہم ٹیسٹ تیار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو میں کون سے سوالات میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی جناب، تو آج کا پہلا سوال ہے، اگر ڈرائیور کو کسی جگہ پہنچنا ضروری ہو اور وہ انتہائی تھکن محسوس کر رہا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی جناب، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ کو میں نے ڈرائیونگ کے ٹپس میں شاید بتایا بھی ہو کبھی کہ ڈرائیونگ کرنے کے لیے آپ کو بالکل فٹ ہونا چاہیے، کسی قسم کی ڈراؤزینس نہیں ہونی چاہیے، آپ میں تھکن نہیں ہونی چاہیے، آپ کو فیڈ اپ نہ ہوئے ہوں، آپ نے ٹینشن نہ لی ہو، مطلب اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں، یہ تھکن محسوس کرنا اور یہ وہ۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، یہ سوال بھی آ گیا ہے ٹیسٹ میں، تو جناب آپ کو اس سوال کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، یہ سوال کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے، اس کا کیا جواب ہونا چاہیے۔ تو ہنٹس تو میں آپ لوگوں کے لیے لاتی ہی ہوں ایز یوزول، تو آج بھی ہنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تیز رفتار ڈرائیونگ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، گاڑی روک کر کچھ دیر آرام کر کے پھر آہستہ سے ڈرائیونگ کرنی چاہیے۔ اور تھرڈ نمبر پہ ہے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ کو ڈرائیونگ کرنی چاہیے۔ جناب یہ جو تینوں کوسچنز ہیں، ان تینوں کے مطلب جو آپ لوگوں نے ہنٹس ہیں ان کو غور سے دیکھنا ہے اور آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمیں کون سی ہنٹ جو ہے اس کو کلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ تینوں جو ہیں ذرا کافی ڈفرینٹ ہیں۔ تو جناب ہمارا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ گاڑی کو روک کر کچھ دیر آرام کر کے پھر آہستہ سے ڈرائیونگ کرنی چاہیے۔ جی بالکل، بیسیکلی تو ہونا یہی چاہیے کہ آپ اگر لمبے سفر پہ بھی جا رہے ہیں نا تو بھی آپ کو ڈرائیونگ کے دوران تھوڑا ویٹ کر کے ریسٹ ایریاز میں ہو کے پھر ہی جانا چاہیے۔ تو جناب اگلا سوال ہے ہمارا آج کا، لرنر پرمٹ بننے کے کتنے دن بعد ریگولر لائسنس جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ٹیسٹ کے لیے کتنے دنوں کے بعد جا سکتے ہیں؟ تو جناب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ جب لرنر بنتا ہے تو میرے خیال میں وہ گائیڈ کر ہی دیتے ہیں، لیکن اگر نہیں گائیڈ کرتے تو جناب ہمیں پتہ ہونا چاہیے، لرنر کے اوپر یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہماری ہنٹس جناب ہمارے سامنے ہیں، 30 ڈیز کے بعد، 42 ڈیز کے بعد یا 6 ڈیز کے بعد۔ جی جناب، تو یہ تھے ہمارے ہنٹس اور آپ نے ان میں سے چوز کرنا ہے کہ کتنے دن بعد۔ ایسے چوز کرنے والی بات نہیں ہے، لرنر آپ کے پاس ہوگا، چوری چوری کر کے دیکھ لینا۔ نہیں، اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کو پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ جب لرنر آپ کو مل جاتا ہے تو اس کے اوپر ٹیسٹ کی ڈیٹ بھی مینشن ہوتی ہے اور اس کی ویلیڈیٹی بھی۔ تو جناب ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا درست جواب کیا ہے۔ تو درست جواب یہ ہے کہ 42 ڈیز کے بعد۔ جناب آپ لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہیں مجھے، اور مجھے بڑے اچھے اچھے آپ لوگوں کے کمنٹس مل رہے ہیں، آپ لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے پتہ چل رہا ہے۔ تو میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ٹو دی پوائنٹ چیزیں لے کر آؤں تاکہ آپ کو زیادہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے اور ڈرائیونگ ٹیسٹ ایزیلی آپ پاس کر سکیں۔ جی تو 42 ڈیز کے بعد جو ہے آپ ٹیسٹ کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو جناب یہ آپ کے لرنر کے اوپر بھی مینشن ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے لیے انفارمیشن کے طور پہ کام کرے گا۔ تو جناب آج کا اگلا سوال جو ہے، موٹر سائیکل سوار اور آہستہ چلنے والی گاڑیاں سڑک کی کون سی لین استعمال کریں؟ جناب ویسے تو ساری لینز ہماری ہیں، سڑک ہماری ہے، کیونکہ ڈرائیونگ ہم کر رہے ہیں نا، اس لیے ہماری مرضی ہے، ہم جون سی مرضی لین میں جائیں۔ تو لیکن کچھ رولز ہیں ان کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے، اپنی من مانیاں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس سوال کا صحیح درست جواب دینا ہے ہم نے تاکہ ہم ٹیسٹ کو پاس کر لیں۔ تو جناب یہ رہے ہمارے ہنٹس، دائیں لین، بائیں لین، درمیانی لین اور کوئی بھی۔ ہاں جی، کوئی بھی والی من مانی، وہ تو ہماری فیوریٹ چیز ہے۔ تو جناب ہم اپنی فیوریٹ چیز تو دیکھتے رہتے ہیں لیکن رولز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور ڈرائیونگ ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے
ٹو دی پوائنٹ اور کریکٹ آنسر دینا ہے. تو اس لیے ہمیں کریکٹ آنسر جاننے کے لیے تھوڑا سا ویٹ تو ہے ہی ہے. آپ بھی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے، اور یہ تو پتہ ہی ہوتا ہے ویسے عموماً. تو جناب یہ رہا ہمارا جواب بائیں لین میں. ٹھیک ہے، جو سلو موونگ گاڑیاں ہوتی ہیں نا وہ انتہائی بائیں لین میں جو ہوتی ہیں چلتی ہیں لیفٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے، اور رائٹ فاسٹ جو ہوتی ہے نا لین، اس میں آپ نے ٹریول نہیں کرنا ہوتا. اس لیے آپ جو ہیں ہمیشہ بائیں لین میں رہیں گے، تاکہ دوسری جو فاسٹ گاڑیاں ہیں جیسے ایمبولینس وغیرہ یا گاڑیاں ہیں تیز چلانے والی، اس لیے ان کو وہ لین استعمال کرنی ہوتی ہے اور آپ نے بائیں لین میں رہنا ہوتا ہے. تو جی اگلا سوال ہمارا ہے ٹریفک سائن کتنی قسم کے ہوتے ہیں. یہ تو جی ہم سے کوئی پوچھے ہی نہ کیونکہ یہ رولا ہی سارے ٹریفک سائنس کا ہے. تو ٹریفک سائن پاس کریں گے تو ہم روڈ ٹیسٹ پہ جائیں گے نا. تو ٹریفک سائنس جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بالکل انفارمیشن ہونی چاہیے، اور میں اکثر بتاتی رہتی ہوں کون کون سے سائن بورڈز ہوتے ہیں. انفارمیٹری ہوتے ہیں، کمپلسری ہوتے ہیں، اور ڈینجرس کے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں تو بھئی ابھی سارے نہیں بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ بھی تو کچھ جواب دیں نا. جی جناب، یہ جو ہمارے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں ہنٹس، ان ہنٹس میں سے ہم نے چوز کرنا ہے. اچھا یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اس میں ہمیں ہنٹس تو کم از کم مل جاتے ہیں نا، کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ہم کوئی نہ کوئی تکا تو لگا ہی لیتے ہیں، اور پاکستانی ہیں تکے ہمارے چل ہی جاتے ہیں. تو جناب فرسٹ نمبر پہ ہے 6 قسم کے، سیکنڈ نمبر پہ ہے 3 قسم کے، اور تھرڈ نمبر پہ ہے 4 قسم کے. تو جناب یہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں جواب بھی دے رہے ہوں گے، اور میں نے تو بتانا ہی ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو آسان اور آسان راستے پہ چلا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کر لیں. اور یہ رہا ہمارا جواب. تو 4 قسم کے ہوتے ہیں جی یہ سائن بورڈ سگنلز. تو میں آپ کو بتاتی بھی رہتی ہوں، اگر آپ ان کے نام وغیرہ بھی جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو ان کے چاروں کے نام بھی بتا دوں گی. تو آج کا اگلا سوال جو ہے ہمارا، اگلی گاڑی کو کس طرف سے اوورٹیک کرنا چاہیے. ویسے تو ہماری مرضی ہے بھئی، سڑک ہماری ہے تو ہم جہاں مرضی سے کریں، لیکن بات وہی ہے کہ رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے ہم نے ہر صورت. اور ہمیں یہ جو روڈ سائن سگنل اور رول ریگولیشنز جو ہیں نا، ان کو ہر صورت فالو کرنا ہوتا ہے. مذاق ایک اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن جو ہم نے ڈرائیونگ کرنی ہے تو اس میں ہمیں یہ رولز کو فالو کرنا ہے. تو آپ کمنٹ باکس میں تو بتائیں گے ہی، اور ہم آپ لوگوں کے لیے ہنٹس بھی لے کر آتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جواب دینے میں آسانی ہو، اور آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ کس قسم کے سوال آتے ہیں اور وہ کس طرح سے ہم لوگوں کو پریزنٹ کرتے ہیں. اور جناب یہ سوال آپ کو پتہ ہی ہے، وہ آج کل فیس بک پہ بڑا آج کل چلا ہوا ہے. 4-5 ایک خوبصورت سی لڑکیاں، اور ان میں لکھا ہوتا ہے کہ چوائس کرنے والے سوالوں کا بھی حال یہی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا جواب دینا ہے. تو جناب ادھر تو ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے بائیں دائیں اور دونوں میں سے جو مرضی لین. تو جناب ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا دائیں جانب سے ہم نے اوورٹیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگلی والی گاڑی کو. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اوورٹیکنگ، اوور اسپیڈنگ جو ہے نا، ان کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ کانشیس ہو کے ڈرائیونگ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور آپ نے اپنی گاڑی کی جو لائٹس ہیں ان کا ضرور استعمال کرنا ہے، انڈیکیٹرز، یعنی کہ آپ نے انڈیکیٹ کرنا ہے کہ آپ کدھر جانا چاہتے ہیں کدھر نہیں. تو دائیں جانب سے آپ نے ہمیشہ اوورٹیک کرنا ہے. تو جناب اگلا جو آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کو امید ہے کہ پسند آئی ہوگی، اور یہ سوال آپ کو ازبر بھی ہو گئے ہوں گے، اتنے ٹف نہیں تھے. تو جناب آج کے لیے اتنا ہی، اتنا زیادہ آپ کو پڑھانا نہیں ہے، برڈنائز نہیں کرنا. یہ 5 to 10 کوسچن ہوتے ہیں جن کا آپ نے آنسر کرنا ہوتا ہے. تو جناب امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی، اور آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے. اوبویسلی ڈرائیونگ ٹیسٹ جس کا پرابلم ہے اس ساروں کا پرابلم آپ تو سولو کریں گے ہی. اس کے ساتھ ساتھ جو نئے آ رہے ہیں، جو نئے ویورز ہیں، ان سے بھی امید ہے کہ وہ بھی مجھے کمنٹ کریں گے اور اپنی پرابلمس کو شیئر کریں گے تاکہ میں ان کی پرابلمس کو سولو کروں، اور جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ لے کر آؤں اور وہی سوال آپ کو بتاؤں. تو اللہ حافظ، آج کے لیے اتنا ہی.